اور آج کی نظامت بہت ہی اچھے انداز میں جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب کر رہے تھے اور بہت اچھی طریقے سے کچھ لوگوں نے بلہائے نعت و منقبت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قریب آ جائیں۔ یہ پکڑ کے رکھو ڈنڈا، اس کو اڑنے نہیں دینا ورنہ یہ اوپر سے آگے آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے قبل حضور اکرم نور مجسم سید عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم۔ برادران ملت، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم آج اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام اور عشاق حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک بات سب حضرات نے پہنچائی، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بزرگ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا، احترام کیا، اور ساتھ ہی مبارکبادی کی بات یہ ہے کہ یہ مسجد شریف جو قریب میں آپ نے تعمیر کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے گھروں کے پاس اللہ کا گھر مسجد شریف کو آپ تعمیر کرتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو بنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے اعلیٰ ہیں. ان کی شان تمام نبیوں اور رسولوں سے عرفہ ہے، بلند و بالا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور ان کی امت جو بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے، اس کو بھی تمام امتوں میں افضل اور سب سے بہتر بنایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں جب ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں ہر وقت رہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر ایک نکھار آئے گا. ہماری زندگی ایک دینی زندگی بن جائے گی، ایمانی زندگی بن جائے گی، اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. آج جلسہ کرنے کا یہ مقصد ہے تاکہ ہم دین اور صاحب دین، شریعت اور صاحب شریعت، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے کردار، ان کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، ایک تبدیلی لائیں. کیا لائیں؟ تبدیلی لائیں. جو اس سے پہلے ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غفلت کی زندگی ہم نے جو ہے گزاری، دین سے، قرآن سے، مسجد سے، نمازوں سے، ہر احکام سے، تمام احکام اسلامیہ سے ہم نے جو دور کر کے گزاری، وہ سب سستیاں، کاہلیاں چھوڑ کر ہم اور آپ شریعت محمدی علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مطابق جو ہے گزاریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو آیت میرے خطبے کے بعد پڑھی کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کیا ہے؟ بہترین نمونہ عمل. نمونہ عمل ہے. نمونہ عمل کیا مطلب؟ مثلاً یہ مائک ہے، اس کو تیار کیا ہے، بنانے والے نے بنایا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اسی کے مطابق ایک دوسرا مائک تیار کریں، تو ہم اس کو دیکھ کر ہی تیار کر سکتے ہیں. ایسا بنے یا نہ بنے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا بنانے کی کوشش کریں، یعنی کہ ایسی شکل، ایسی صورت اس کی ڈھالنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامران نہیں ہو سکتے. دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے سے بڑے قائد، بڑے سے بڑے عالم، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے پیچھے جانے سے وہ فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ کامیابی نہیں ملے گی، تمہاری زندگی کے اندر سنوارنا، نکھارنا نہیں آ سکتا. مگر ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کے نبی حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں. آگے نہیں ہے؟ بولیں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو بولے سبحان اللہ. اور بات کو سمجھ کر جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ کہے یا رسول اللہ. اسی لیے جلسہ کیا جاتا ہے. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، وہ قاری صاحب سے، عالم سے، مفتی سے، محدث سے، شیخ الحدیث سے، قاری صاحب سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کی ہوئے، یعنی پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم و تعلم کو پڑھتا ہے. استاد پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھتا ہے، استاد اس کو تربیت دیتے ہیں اور وہ تربیت لیتا ہے. لیکن نوجوان اور بزرگ جو گھر کی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گئے ہیں، توجہ ہے، اور توجہ ادھر ادھر نہ کیا کرو. جب ادھر ادھر توجہ آپ کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سن لیتے ہیں.
تو جب آپ ذمہ دار ہو گئے گھر میں، اب آپ مدرسے میں جا نہیں سکتے، نہیں نہ جا سکتے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا کوئی 90 سال کا بزرگ جا سکتا ہے؟ 70 سال کا بندہ محال نہیں ہے، ممکن ہے جا سکتا ہے لیکن جاتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی مشغولیت ہے کہ اب جاتے نہیں ہیں۔ اور کچھ تو اتنی مصروفیات بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کے لیے کہتے ہیں کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ کی کریے جناب قاری صاحب، کام ہی ختم نہیں ہوتا۔ کی کریے امام صاحب، کام ہی ساٹھا بہت ہو گیا تھا، ان کی کریے۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کام کیا ہے، وہ تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جن انسان ہوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اپنی بولو عبادت کے لیے، عبادت واسطے، بندگی واسطے، سجدے واسطے، رکوع کرنے واسطے پیدا کیتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے بھائی میرے کام بھی بہت زیادہ ہو گئے، کام یہ ہے کہ عبادت کی جائے۔ تو اب آپ اس عمر میں کچھ کر نہیں سکتے، مدرسے جا نہیں سکتے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سال میں 1-2 جلسے علاقے میں کم سے کم ہونے چاہیے، کم سے کم ہونے چاہیے، اور جس میں آپ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جس سے ہمارا ایمان بچ سکے، بولیں جس سے ہمارا کیا بچ سکے، ایمان بچ سکے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کا قرآن پڑھنے کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ جو قرآن پاک پڑھنا چاہے یا اس پر ایمان رکھنا چاہے تو پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ توجہ سے سنیں آپ۔ تو اس کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بولیں، جلسہ کیا جاتا ہے۔ تو جلسے میں اس لیے کہ پڑھنا اور پڑھانا۔ اب استاد کا شاگرد ادھر ادھر دیکھے تو استاد اس کو ڈنڈا مارتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے، زجر توبیخ کرتا ہے۔ اور میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تھوڑے بچے کوئی بڑے بڑی عمرہ والے ہیں، جی ادھر ادھر دیکھو تو کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا۔ پڑھنا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، ایک ماسٹر، ڈاکٹر، مطلب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں سے قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم دے، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھے اور بولو، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو ہم نے تجربے کی روشنی میں بھی دیکھ لیا۔ ڈی سی کو دیکھا، جب تک وہ کرسی پہ ہوتا ہے، اپنے منصب پہ ہوتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ڈی سی صاحب آ گئے۔ جب ریٹائر ہوتا ہے تو بیچارے کو پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کرسی پہ ہوتا ہے تو دنیا والے ہٹ جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، گاڑی آ رہی ہے، وزیر اعظم کی گاڑی آ رہی ہے۔ لیکن جب کرسی سے اسے جو ہے دستبردار ہونا پڑتا ہے، فارغ البال ہو جاتا ہے، تو کوئی اسے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی شان ہے اللہ نے ان لوگوں کی اونچی رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرما دی کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب جس نے قرآن سیکھا ہوگا پوری زندگی وہ قرآن کو سیکھے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے سیکھا تو اس پہ عمل کرے گا، اس کے پاس ہنر ہے، قرآن کا علم آ گیا، تعلیم قرآن آ گئی۔ اور جو سکھائے یعنی قرآن پڑھائے، سکھائے، تعلیم دے، وہ معلم ہے، وہ استاد ہے، وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ مفتی ہے، وہ خطیب ہے، وہ مقرر ہے، وہ آپ کا امام ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے اور آپ خود قرآن سیکھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، تو قرآن سکھانے والا بھی بہتر اور قرآن سیکھنے والا بھی بہتر ہے۔ قرآن سکھانے اور سیکھنے والا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یہ مجلسیں، یہ جلسے، یہ پروگرام قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آگے اس کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جو ساری دنیا کی محفلوں سے بہتر محفل ہے۔
دنیا کی اکثر محفلیں آج کل ایسی ہوتی ہیں جہاں گانے باجے سنے جاتے ہیں، جہاں چار نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، فرمایا کہ وہ محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، تو اس محفل پر اللہ کی جو ہے ناراضگی ہے، اللہ کی کیا ہے؟ ناراضگی ہوتی ہے اس پر۔ ظاہر سی بات ہے، محفل کیا چار آدمی بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں گپیں آپ نے لگائی تو وہ محفل اللہ کو جو ہے پسند نہیں ہے۔ اللہ کو محفل وہی پسند ہے، مجلس وہی پسند ہے جس مجلس میں چاہے وہ دنیا کے کام بھی ہوں، کوئی آپ کی شادی طے کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بزنس کا ہو، تجارت کا ہو، تعلیم کا ہو، یا کسی بھی طریقے کا ہو، یا دو لڑے ہوئے بھی آپس میں مصالحت کرنے کے لیے ہو، تو دنیا کے کوئی کام ہو یا دین کے کوئی کام ہو، دین تو خیر سرکار کے بغیر دین ہے ہی نہیں، لیکن دنیا کا بھی کوئی کام ہو تو ایسی مجلس میں جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، وہ محفل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ آج کے بعد یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری محفل جو ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ آج آپ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی ایک ایک سنت کو اپنانا، یہ مومنوں کی نشانی ہے، اور سنتوں سے دور ہونا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی علامت ہے۔ سنت سے دور ہو گیا، جان بوجھ کے چھوڑ دی، یہ تو نفاق لے ہی جائے گا اس کو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور کے طریقے پہ عمل کریں، اطاعت رسول کریں، فرما برداری کریں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میات شہید، کہ جب زمانے کے اندر فساد آ جائے گا، زمانے کے اندر کیا آ جائے گا؟ بگاڑ آ جائے گا، گانے باجے عام ہو جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کی وہ آج دیکھو نا، ابھی فون ایک ایسی مصیبت ہے، اب اس کا کچھ فائدہ بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو دیکھو، وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں چلے چلے بندے نہ ہونا تھا، سن کے تو بندہ کہتا ہے تو بڑا کوئی مولوی ہے، تو بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہونا، پکا مسلمان ہے۔ مگر جب دیکھو تو اللہ رحم کرے، اس میں پنجابی گانے لگائے ہوتے ہیں، کیا لگاتے ہیں بولو؟ ہاں پنجابی گانے، رقص، اور بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے کیسے جو ہے فوٹو لگا لیتے ہیں۔ اپنی عورت کا فوٹو بھی نہیں لگا سکتے آپ، کیونکہ وہ دیوس ہے، وہ دیوس ہے، بے غیرت انسان ہے جس نے اپنی عورت کا فوٹو لگا دیا، اور دوسرے بندے 1000 500 200 400 جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو تم جو ہے ہمارے قوم کے اندر یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ جب ایسا دور ہوگا، جب ایسا زمانہ ہوگا، جب دنیا کے اندر بگاڑ آ جائے گا، جب ہر طرح سے برائیاں عام ہو جائیں گی، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، ایسے دور کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے زمانے میں جو بندہ میری ایک سنت کو اپنا لے گا، کیا کر لے گا؟ اپنا لے گا، زندہ کرے گا، یعنی اپنا لے گا سنت اپنے اوپر زندہ کرنا۔ اس کو کوئی آپ نے کوئی سنت کو اس طریقے سے زندہ تھوڑی کرنا ہے جیسے غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا یا کوئی اور ہے، نہیں۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لیا، جس نے سنت کو اپنا لیا، سنت کے مطابق لباس پہن لیا، سنت کے مطابق جو ہے اس نے کھانا کھایا،
سنت کے مطابق پانی پیا، سنت کے مطابق مصافحہ کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کر دیا، جس نے ایک سنت کو اپنا لیا، حضور نے فرمایا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں جلسوں سے کچھ تیاری کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے، گھر میں ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اب آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کا بچہ حافظ کیسے بن جائے گا؟ آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، آپ کا بچہ عالم دین کیسے بنے گا؟ بے شک، آپ خود نمازی نہیں بنیں گے، آپ کا فرما بردار آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ یا پھر چفٹا بیچے گا یا پھر کالا بیچے گا، اور خود بھی فنا ہوگا اور دوسروں کو بھی فنا کرے گا، جیسا کہ آج کل عام ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر شراب، جوا اور ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ نے اس کو کیا دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ کیوں حرام قرار دے دیا؟ حدیث میں فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز، بے ہوش کرنے والی چیز، عقل اڑانے والی چیز یہ حرام ہے۔ کیا ہے بولو؟ حرام ہے۔ آپ بھی بولے کچھ، آپ بھی تقریر کرو بھائی، کم سے کم مجھے سنا دو اپنی تقریر۔ حرام ہے۔ میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنی کئی جگہ، ادھر کا نہیں مجھے پتا، کئی جگہ کا میں نے سنا کہ انہوں نے اپنی عورت کو کہا کہ تم رکھ لے چھپا کے، تینوں کسی نے چیک نہیں کرنا، پولیس والے تیری کوئی تلاشی نہیں لینی۔ بعد میں اسی عورت کے باہر نکلا تو آج وہ جیلوں میں۔ بتائیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو پھر ہم بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تربیت کو چھوڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں کا جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، ایک نہیں 1.25 لاکھ جلسہ کرا لیجیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ جلسہ کرنے اور کرانے کا فائدہ تب ہوگا جب جلسے میں ہم غور سے چیز سنیں گے اور سننے کے بعد اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں گے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کا خوف پیدا کریں گے، پھر اپنے گھر والوں کے اندر وہ خوف پیدا کریں گے، اپنے بچوں کے اندر وہ تربیت لے جائیں گے، تو یقیناً ہمارا گھر رحمت کا گہوارہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب لوگ مومن بنے، کلمہ پڑھا، تو بہت سارے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ پہلے ایمان لانے سے پہلے نشے کیا کرتے تھے، شرابیں بیچا کرتے تھے، شرابیں پیا کرتے تھے، بہت ساری نشے کی چیزیں تیار کرتے تھے، نبیذ وغیرہ۔ نبیذ کس کی ہوتی تھی؟ وہ جو انگور ہے، انگور وغیرہ کی نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، اے لوگو اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ نشے والی چیز، یہ جوا، یہ شراب، یہ نشے والی چیز اللہ نے حرام کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ حرام۔ جو چیز حرام، جب انسان کے وجود کے اندر قطرہ، ایک قطرہ بھی حرام کا چلا گیا، شراب کا قطرہ چلا گیا، چاہے وہ چٹا وغیرہ اور کیا نام کالا وغیرہ، پتہ نہیں کون کون سی شیطانی چیزیں آئی ہیں، جب وہ کھاتے ہیں لوگ تو اس کی وجہ سے ان کا شریر ایک دم پریشان، بیماری کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ اب عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو دن بدن بیمار، دن بدن بیمار، اور بہت سارے نوجوان تو مر گئے، ختم ہو گئے، بے شک۔ اور پھر یہاں سے اس پریشانی کے عالم میں وہ چلے گئے، اور آخرت میں جب جس حال میں مر گیا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ گانا گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے کوئی مر گیا تو اس کو بہت سزا ہوگی قبر میں، اور قیامت کے دن اسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں ویسے ہی وہ ناچتا ہوا، رقص کرتا ہوا، شراب کی حالت میں مرا تو ویسا اٹھایا جائے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا تو جھوٹا، اگر برائی کرتے ہوئے مر گیا تو ویسے اٹھایا جائے گا۔ جو ہے نشے کی کوئی چیز، جن کو آپ چٹا کالا، جو آج محاورے میں کہا جا رہا ہے، جو چیزیں ہیں افیم وغیرہ، بہت ساری ناپاک چیزیں جو حرام چیزیں ہیں،
ان کو کھا کے مر گیا، انجیکشن لگاتے ہوئے مر گیا، اس کو جہنم کے انجیکشن لگائے جائیں گے، آگ کے جو ہے انجیکشن لگائے جائیں گے، اسی طریقے سے فرشتے اس پر مسلط کیے جائیں گے، اور جب جس حالت میں مرا ہوگا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں جنت ایسے تھوڑی مل جائے گی، جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے جنت کو قیمتی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں بنائی ہے۔ ہیرے اور جواہرات کا جس کا غارہ ہے، اور سونے اور چاندی جس کی اینٹیں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا جنت کو کہ جنت کے اندر حور و غلمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، چلا بہت ساری متکئین علی الارائک، یہ فرمایا متکئین علی الارائک، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر جنتی لوگ، اور اللہ نعمتیں ان کے سامنے رکھ دے گا، انگور انار ہر چیز طرح جو نعمت وہ چاہیں گے وہ جنت میں مہیا کی جائیں گی، حور و غلمان اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے 5 نمازیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے سود کھایا ہوگا، رشوت کھائی ہوگی، جنہوں نے حرام کھایا ہوگا، جنہوں نے نشہ کیا ہوگا، جنہوں نے 5 نمازوں کی جو ہے پابندی نہیں کی ہوگی، وہ جنت کی تمنا نہ رکھیں۔ جنت ملے گی انہیں کو جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حضور کے صدقے میں جنت عطا فرماتا ہے، بے شک ہے نا؟ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، کوئی کسی پہ کوئی اتنی جو ہے کسی پہ احسان نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی اچھی گزاریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم اپنی زندگی کو خراب گزاریں گے ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی خراب ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس کا جزا، اس کا سزا جو ہے ہر اس شخص کو بھگتنا ہوگا جس نے جو کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس انسان کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ہوں تسی نشیڑی دے نال محبت کرو تو محبت کی نشے کرنے والے کے ساتھ جو محبت کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ویسا اس کا سٹائل بن جائے گا، وہی طریقہ بن جائے گا۔ نمازی کے ساتھ محبت کرو گے تو نمازی بن جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم کے ساتھ محبت کرو گے تو آپ کے اندر بھی علم آ جائے گا۔ طالب علم کے ساتھ مدرسے کے طالب علم طلبہ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرو گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ علم حاصل جو علم کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اگر آپ عالم سے محبت کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ عالم سے محبت کرتے ہیں ان کا بیٹا یا تو حافظ بن جاتا ہے، یا پھر جو ہے کم سے کم جو ہے وہ عالم تو بن ہی جاتا ہے۔ علماء کا اکرام کیجیے، قاری صاحبان، حفاظ کرام، یہ جو آپ کے درمیان ہیں، حاجی لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے قریب رہیں تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے۔ آج انسان لالچ میں لگا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے میرے پاس لاکھ کروڑ پیسے جمع ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے یہ باتیں؟ اور تھوڑا تھوڑا پھر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کیسے بھی آ جائے پیسہ جمع ہو جائے، چاہے پھنس جائے جیسے بھی ہے، کہہ نکل جاؤں گا باہر۔ یہ نشہ وغیرہ جو بیچ رہے ہیں یا جو بھی کام ہو رہا ہے، یہ ہماری گھر کی جو ہے پریشانی کا باعث بھی ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے، اور ان چیزوں سے پیسہ نہیں بنتا۔ دولت آئے گی نبی کے قدموں کے صدقے میں۔ بے شک حق سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ عمل کریں، آپ کی مال مویشی ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار ہو، کوئی آپ کا کھیت کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود برکت عطا فرمائے گا، ہے کیا نہیں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، چونکہ آج کے اس دور میں اتباع رسول، حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر دور میں یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کامیابی حاصل کی، صحابہ کرام نے جو اپنی زندگی کو بہتر بنایا اور ان کی اولادوں نے آگے بہتر بنایا، وہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ آج کے نوجوان، آج کے لوگ، اگر ان کو کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو جن کو دین کی بات بتائی جائے تو
ان کو الگ سا لگتا ہے، آپ رکھتے رہیں ایک سائڈ میں، جو کرنا ہے میری توجہ سے بات سن لیں آپ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بنائی ہے تو مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے امام صاحب کی عزت کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں تنخواہ دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم بچوں تک پہنچے گی تو آپ کا بچہ دین سیکھے گا۔ جب دین سیکھے گا آپ کا بچہ تو یقیناً وہ سمجھے گا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ان کی فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ آگے نہیں، جب آپ اس کو قرآن نہیں پڑھائیں گے اور مولانا صاحب کو مہینے کی تنخواہ، مسجدوں میں یہ حال ہے کہ مسجدیں ہم بناتے ہیں ہمارے لوگ، اور پھر امام صاحب بھی اچھا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ بڑی آرام سے دیتے ہیں، اور اگر وہیں کسی پولیس والے نے مچھا ٹیڑھی کر کے تو ہے نا، سارے پولیس والے جیسے نہیں، لیکن کچھ لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں خراب ہوتے ہیں، تھوڑی سی مچھ میں موڑ گیا اور کہا نکال 1000 روپے، آپ نکال، اتنا فوراً نکال دیتا ہے ڈر کے مارے۔ جب اس پولیس کا اتنا ڈر ہے تو اللہ کے پولیس جو ہیں، اللہ کے فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، کل قیامت کے دن یہ دولت بھی وہ نہیں دیں گے۔ وہ تو ایک ہی بات ہے، اللہ کا حکم ہے چل، جو جہنم کے لائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو جنت کا حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حضور کے صدقے میں داخل فرمائے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ تو آج کے اسکول فتن دور میں اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں، حافظ قرآن بھی بنائیں، دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور خصوصی طور پر گھروں کے اندر اذان پڑھیں۔ آپ جو مسجد سے دور گھر ہیں یا مسجد نہیں ہے، کم سے کم گھروں میں اذان پڑھیں۔ اذان نہیں پڑھیں گے گھروں میں تو شیطان تو آئے گا۔ گھر کے قریب میں اگر مسجد ہے وہاں اذان ہوتی ہے تو اس کی آواز جس گھر میں جائے گی وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے، وہاں سے کیا دور ہوتا ہے۔ اور مسجد میں آئیں، مسجد میں نمازوں کی پابندی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اہل سنت و جماعت یہی عقیدہ حق ہے، اور یہی کل بھی حق تھا اور آج بھی حق ہے اور قیامت تک حق رہے گا، اور یہی رہے گا، مٹے گا نہیں، بلکہ وہی مٹ جائیں گے جو اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خالی ہم جلسہ کر کے نعرے لگا کے پروگرام کر کے پھر بھول جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بزرگ وہاں بیٹھے تھے میر علی صاحب، وہ بتا رہے تھے مجھے، اور آپ جو یہاں کے بزرگ لوگ ہیں شریعت کے مطابق گاڑی رکھی ہے ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازی اور بے نمازی کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہے اس کا بھی پتہ لگتا ہے، جو ایک پڑھنے والا ہے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ ایسا بن جائیں کہ خود اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ کو تیار کرنے کے لیے قاری صاحب یا مولانا صاحب کتنی کوشش کریں، جب تک آپ اپنے دل کو نہیں بدلیں گے اور اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو نہیں جھکا دیں گے، تب تک نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں۔ بہت سارے نوجوان پتہ نہیں کل ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اچانک دنیا سے چل بسا۔ اب بتائیے آپ کتنی بار لاکھ مرتبہ بھی اگر اس کے لیے پڑھیں دعا کریں، اور اللہ اگر اس پر قہار و جبار اپنے قہر کے ساتھ مسلط کر دے فرشتوں کو، تو بتاؤ اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ مستحب چیزیں جو خطبات ہم پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ چیزیں بھی اسی کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں جس بندے نے غفلت میں زندگی نہیں گزاری، اس کو اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو سوچے بس کی بات میں دعا کر دیں گے تو اس سے کام نہیں چلنے والا۔ جب مستحب چیزوں سے تم بخشوانے کے امیدوار ہو، اور اللہ نے تم کو فرض عطا فرمایا اور فرض نماز عطا فرما کر یہ کہا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو امام حسن و حسین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حشر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرمایا اس کا حشر جو ہے قارون، فرعون، نمرود وغیرہ کے ساتھ ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ بتاؤ آپ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ آج کے بعد اپنے مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ کا کام کتنا بھی زیادہ کام ہو کوئی بات نہیں، کام تو چلتا رہتا ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، کام میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔
لیکن کچھ اور معاملات یہ ہیں کہ آج کل بس تعویذ دے دو کام ہو جائے گا، بس دعا کر دی فقیر آ گیا کوئی، پھر وہی بات آ جاتی ہے قاری صاحب والی۔ یہ سب فراڈ ہے، فراڈ ٹوٹل فراڈ ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کوئی پیر تم کو بخشوا کے نہیں لے کے جائے گا، وہ بھی اپنی جیب گرم کر کے لے جائے گا، اور چھوٹی موٹی نہیں، ہزاروں کا ٹھیکہ مارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں یہاں وہ جادو نکال دوں گا تیرا بیڑا پار ہوئے، بیڑا گھر پہلے کیتا اور 30,000 لے کے کر دیتا میرا، کدے نہیں ہویا ٹھیک، میں نہیں دیکھ آتا ٹھیک ہویا کوئی۔ نماز پڑھے گا، 4 کل پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو پریشانی کوئی پریشانی ہے تو آپ 4 پرہیزگار متقی اچھے نمازی لوگوں کو جمع کرو، ان کو بولو 4 کل کا وظیفہ کرنا ہے، ختم شفا پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھا دو، تو وہ طریقہ ہے۔ تو عجیب و غریب ڈھنگوسلے بنائے ہیں، میں تو کہتا ہوں شیطان بھی ان سے شرما جاتا ہے۔ اور جب میں سچ بولتا ہوں، حق بولتا ہوں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، انہوں نے چیلے چپاٹے بھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، میں کہ درد ہے پھر درد کی پھکی بھی دے دیتے۔ عجیب معاملہ ہے۔ ہم وہابیوں سے تو پریشان تھے، ان خرابیوں سے بھی پریشان ہیں۔ خرابی بولا میں نے، اور کوئی جملہ نہیں بولا، خرابی، خراب کرنا والے، خے سے نہیں خے سے ہے۔ تو ایسے معاملات سے بچو، خدا را اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، وہ سورہ یاسین صبح پڑھے۔ آپ کو سورہ یاسین نہیں آتی، آپ کو آیت الکرسی، میں نے تو ان لوگوں کو بھی بتا دیا اگر راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، میرے پاس آتے، میں نے کہا آیت الکرسی کہتے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، بولو سبحان اللہ، آیت الکرسی سن لیا کرو، کیوں پڑھ تو پاتے نہیں، وہ سن لیا کرو جن کو پتہ نہیں۔ اب وہ سن کے کہتے ہیں، مجھے خود ایک فیملی نے کہا، میں نے چند دن پہلے ان کو کہا تھا، بلکہ چند مہینے پہلے، میں کہا آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمارے قرآن کی ایک آیت الکرسی ہے، موبائل میں سن لیا کرو جب سونے سے پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں جب جس دن اگر ہم سنیں نا تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے کہا اب سورہ بقرہ بھی لگا دیا کرو، گھر میں سورہ بقرہ بھی لگا دو۔ سورہ بقرہ معلوم ہے 2.5 پارے سورہ بقرہ، 41 دن جس گھر میں پڑھا جائے وہاں شیطان نہیں رہتا۔ اور یہ سب چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بے شک بے شک، یہی پیری ہے، یہی فقیری ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اس کے بغیر کچھ، شریعت کے بغیر جو ہے کوئی پیری نہیں ہے، کوئی فقیری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دین ہی دین ہے۔ اگر دین ہے، اسلام ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، تبھی تو ولایت ملے گی۔ کہاں سے مل جائے گی ولایت؟ کوئی آم کو کھانے تھوڑے ہیں آسان کہ آم کھا لیا نکاح چھوڑ کر جو یہ بلی بن گیا۔ تو یہ سب حوصلے ہیں، ان سے بچو۔ ہم دھوکے میں، ہمارے لوگ کیا ہیں؟ دھوکے میں ہیں۔ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے انہوں نے 5 نمازوں کی پابندی کی، ایک نماز گزاری ہوئی، وہ لوگ کہہ رہے ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوئی۔ آپ کو چرچ پینے والے وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی فقیر ہے۔ عجیب معاملات ہیں۔ آپ کی طرف نہ آیا ہو چرچی، کوئی ہو سکتا ہے چرچ پینے والا کوئی فقیر نہ ملا ہو، اسپیشلی ملا ہو، لیکن کچھ جگہ میں نے وہ بھی دیکھتے، ڈھول کے بجانے والے بھی، نہ جانے کیسے کیسے لوگ۔ تو یہ میرا مدعا مقصد کوئی بولنے والا نہیں تھا، بیچ میں بات ذہن آ گئی، تو ایسے لوگوں سے بچو۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر حضور سے محبت کرتا ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے بیگانہ ہو، اپنا ہو، کہیں کا بھی ہو، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے محبت کرتا ہو، حضور سے سچی محبت کرتا ہو، تو ہمارا ہے، اس کو ہم اپنا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عزت کرنی چاہیے۔ مومن کل مومن اخوہ ہے، ہر مومن مسلمان جو ہے بھائی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک ہندوستان کے پورے بھائی چارے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑا ظرف دیا ہے، بڑا قلب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں، اللہ اس کے رسول نے بڑا دل دیا ہمیں۔
ہاں تو برادران ملت اسلامیہ ہماری قوم کو بیدار ہونا چاہیے. جب بیداری نہیں کریں گے، آپ مدرسہ فیضان مصطفیٰ مگر کھڈ میں چل رہا ہے، قاری صاحب چلا رہے ہیں، میں خود ادارہ چلا رہا ہوں اور بہت ساری جگہ ادارے میں نے بنیادیں بھی رکھی آج سے پہلے. بہت ساری جگہ مسجدوں کی آپ لوگوں نے بلایا، جہاں جہاں تو بنیادیں بھی رکھی. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر دین آ جائے اور دین اسلام کی وہ تعلیم آ جائے جو صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در سے سیکھی تھی. اور آج بھی صداقت کا علم بلند ہے، آج بھی حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا نام جو ہے پوری دنیا میں لیا جاتا ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو یاد کیا جاتا ہے، آج بھی حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کی دلیری اور بہادری کو پوری دنیا یاد کرتی ہے. آج بھی دنیا جانتی ہے کہ امام حسین حق پر تھے اور یزید ناحق تھا. حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. بے شک سبحان اللہ. مسلمانوں، ہم اپنے بچے کو حسینی کردار دیں، ہم اپنے بچے کو صحابہ کا کردار دیں، ہم اپنے بچے کو یہ سکھائیں تمہارا ماڈل دنیا کا کوئی ہیرو نہیں ہے، تمہارا ماڈل کوئی گانا گانے والا نہیں ہے، تمہارا ماڈل دنیا کا کوئی فاسق و فاجر نہیں ہے. تمہارا ماڈل اگر ہے، تمہارا نمونہ اگر ہے، قابل اتباع کوئی ذات ہے، وہ مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب ہماری زندگی میں انقلاب آئے. جلسے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اچھا انتظام کیا آپ نے، اچھا ٹینٹ لگایا ہے، لگانا بھی چاہیے. اور حضور کی محبت میں کیا ہے کہ حضور سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ کے نبی سے اجر عطا فرمائے گا. اور یہ شوق سے کرنا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے جلسہ. کم تعداد میں آئے، زیادہ تعداد میں آ جائیں. جتنے مومن زیادہ آئیں اور جتنا زیادہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد گھر گھر حضور کی حدیثیں سنائیں، تربیت سیکھیں، تو اتنی کامیابی ہمارے سماج میں آئے گی. وضو غسل کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. اپنے امام حضرات ہیں، ان سے ایک دن اتوار کا دن رکھ لو، کوئی ایک دن مقرر کر لو، یا جمعہ مسجد میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، اسی طریقے سے کھانے کی سنتیں، ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ سیکھو گے، چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھو گے، وہ چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ وہی بڑے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ علم آپ کو آ جائے گا. حضور نے فرمایا کہ مرد اور عورت، جو مسلمان مرد اور عورت ہے، ان کو علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے. کم سے کم اتنا علم حاصل کیجئے جس سے آپ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکیں. دروشی بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، آپ مدرسوں میں بھیجیں آپ، اور بہترین طریقے سے مدرسوں میں بھی یہ ماحول بنایا بچوں نے. ہم بچوں کو گھر لے آتے ہیں، گھر لانے کے بعد ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو بٹھا دیتے ہیں. بہت اچھا چل رہا ہے بچہ، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو گھر کی لالچ کے لیے اور کام کے لیے بلا لیتے ہیں بہت سارے ماں باپ. جی جی، جب وہ گھر بلا لیتے ہیں، گھر بلانے کے بعد کیا ہوتا ہے مسئلہ، پھر وہ بچہ جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا کام نہ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور غفلت سے باز رہیں. اور غفلت سے باز رہنے کے بعد اسی چیز کی سوچ رکھیں، خیال رکھیں کہ ہم کل قیامت کے دن حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو حضور علیہ السلام فرشتوں سے فرمائیں یہ عام نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کو جنت میں جانے دیا جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا میاں محمد بخش نے بھی فرمایا نا، عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے. کامل پیر کون ہوتے ہیں؟ جو سنتوں پہ عمل کرے، جیسے حضرت امام ربانی مجدد عرفانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. میں تو چھوٹے موٹی زیارتیں بھی نہیں جانتا یار. میں جب جاتا ہوں حضرت بڑی زیارت پر جاتا ہوں. بڑی زیارت سے مراد جس کا کردار تاریخ کے سنہرے حرفوں میں لکھا ہوتا ہے.
اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے، شاہجہاں کے سامنے مجدد الفسانی جو کھڑے ہو جائے، ایسے شعر کو سلام کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، او کدے نہ مردے شک ہوئی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بلدے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، او کدے نہ مردے شک ہوئی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بلدے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بننا ہو تو ایسا بن جیسا امام ربانی مجدد الفسانی ہے، ایسا مومن بن جائے آدمی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم صاف شفاف ہیں، شریعت والے ہیں، طریقت والے ہیں، حضور کی محبت والے ہیں، حضور کے عشق والے ہیں، حضور کی اطاعت والے ہیں، حضور کی فرما برداری والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ماہ رمضان آئے تو اس کے روزے رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، تو ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ آگے نہیں، درد منداں دی یاری میں، درد منداں دی یاری میں، جی میں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ سمجھے بات؟ اچھے عاشق رسول کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو عشق مصطفیٰ آئے گا، بے شک حق ہے، اور بے شک۔ گستاخ بندے کے پاس بیٹھو گے تو گستاخ بن جاؤ گے۔ بے ادبوں سے بھی بچتے رہنا۔ درد منداں دی بے درداں دی یاری میں، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے درداں دی یاری میں، جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئی، چھنگا پین ہزاراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو سمجھو اور سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرو۔ بہت جلسے کیے ہم نے، کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جلسہ کرنے کا فائدہ تب ہے جب جلسے میں سے عمل والے اٹھ کے جائیں۔ بے شک، سبحان پکی اللہ۔ بات ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کے بعد کون اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پکا رکھے گا؟ پکا، جن کے یہاں پکا وہ پکا رکھیں گے، اور جن کے نہیں وہ بھی پکا رکھیں گے۔ بولو، پکی بات ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بچے کو بولنا کام کر اور خود جو ہے لمبی تسبیح دے کے بیٹھ جانا، اس سے بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ 10-15 منٹ نماز کے لیے اس کو بھی ٹائم دینا، پہلے نماز کے لیے۔ ناکامی ہے ناکامی، میں نے دیکھا وہ گھروں میں آج تک برکت نہیں آئی، خود نماز پڑھ رہا ہے لیکن بچہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کام کی لالچ بھی، میں سب جانتا ہوں، کام کی لالچ کی وجہ سوچتے ہیں ان کو نماز کا بولیں گے تو کام ہی نہیں کریں گے۔ چل میں نماز پڑھ لیا تو کم کر لیں، یہ کہنا بھی گناہ ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ ماحول ایسا ہے جناب جی۔ تو آپ بزرگ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو آپ بھی نمازی بنائیں۔ نماز میں کوئی فرق نہیں، زیادہ ٹائم تھوڑا ضائع ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، وہی قیمتی وقت ہے، وہی وقت آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت بنے گا، اور اس بچے کی بلکہ پورے گھر کی برکت کی ضمانت بنے گا۔ فضل تیرے نال لوہے تردے، اگر بندہ چاہتا ہے اللہ کا فضل چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونا ہوگا۔
اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے سجدے میں جا کر سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، جیسا بھی ہوں گناہوں سے آلودہ ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے، جھکایا ہے زمین پر، اور تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہے میرے پروردگار تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے، تو شان والا ہے، تو بلندی والا ہے۔ تے رب بھی کہتا ہے جدو تو میری تسبیح کیتی ہے مینوں بلندی والا آکھیا ہے، تو اپنی پیشانی جھکا دیتی ہے، میری بارگاہ وچ ادنا بڑھ کے آیا ہے، جا اج تو بعد اس سجدے دے طویل میں تینوں بلندی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ اس طرح سے بن جائے کہ یقیناً وہ دعا قبول ہے۔ خالی مولوی صاحب کی دعا تھوڑی قبول ہے، خالی حاجی صاحب سے پیر صاحب کی دعا تھوڑی قبول ہے، بلکہ اے دعا سب کی قبول ہے۔ جو بندہ سجدے میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا قبول کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا مسلم نہیں بن رہا تھا کیونکہ ڈھیلے تھے، آپ ڈھیلے رہو گے تو ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، اور آپ ٹائٹ رہو گے تو قوم کے قائد بھی ٹائٹ ہو جائیں گے۔ مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی آئیں گے نہیں، امام صاحب کیا کرے گا؟ وہ بھی جلدی جلدی دو سجدے کر کے سائیکل لے کے موٹر سائیکل لے کے دوسری جگہ پڑھانے چلا جائے گا، کیوں جی؟ اور مہینے پہ انتظار کرے گا یار ایسا تنخواہ آئے۔ تو لہٰذا اے لوگوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ بھی وقت پہ پہنچے۔ اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ کر دے تو لوگ کہتے ہیں لیٹ کر دیا، لیکن اپنا نہیں پتا 2 منٹ نہیں 2 دن لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 2 ہفتے لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو تجربہ ہے جو ہے نا، امام لوگوں کو تجربہ ہے۔ بولو درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایمان کا ماحول ہو، دین کا ماحول ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو جائے کہ جیسا نبی کو پسند ہے اور اللہ کو پسند ہے، صحابہ کو پسند ہے، اولیاء اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا، اے لوگوں تمہارے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی، رب کا فضل ہو جائے گا۔ میاں محمد بخش فرماندے نے فضل تیرے نال لوہے تر دے، فضل تیرے نال لوہے تر دے، تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد، چنگیاں دے سنگ رل کے۔ جے میں ویکھاں عمل والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے وے بلے بلے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتر میں دور ہے، اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی ہر سنت پہ عمل کریں۔ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 99 دکھ اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ کتنی 99؟ سو نہیں کہا کہ ایک بیماری ہو رہا ہے اور جدو آنی ہے تو پھر ان شفا تو بعد ملنی نہیں، ملنی اونوں ہے جڑا پکا مومن ہوئے گا۔ پتہ کون سی بیماری ہے وہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ۔ ہاں 100 نمبر والی بیماری وہی ہے، حضور نے فرمایا وہ تو مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ تو آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ بیماری آنی ہے۔
لیکن وہ جو مومن ہوگا، جس کا دل ایمان کی حلاوت سے پر ہوگا، جس کا پورا جسم حضور کی محبت میں ہوگا نثار، اس کو موت کی بھی جو ہے تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ اسے اللہ مشرف فرما دے گا۔ فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یاد رکھنا، اس سے قیمتی بات کون بتا کے جائے گا آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں حدیث کی جو سرکار نے بتائی، سرکار کی ساری باتیں صلی اللہ قیمتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے، وظیفہ زبان بنا لے، ورد زبان بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی 99 دکھ اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اور سب سے کم یہ فائدہ ہے، اس کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، چھوٹا فائدہ کیا کہ اس کی ٹینشن، اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو جو فکر ہے، ذہنی فکر، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تو آج کی بات پڑھیں گے، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خاص وظیفہ رہا ہے، بلکہ سرہند شریف کے اندر آج بھی یہ ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور بیچ میں 500 مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں پڑھو، ان سے بات بنے گی، خالی دعاؤں سے، خالی تعویذوں سے، ان چیزوں سے تھوڑی بات بنے گی۔ جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں، جب تک آپ قرآن پڑھنے والے نہیں بنیں گے، جب تک اسلام پہ عمل نہیں کریں گے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور درد مندوں کے قریب جاؤ، محبت والوں کے قریب جاؤ، نماز والوں کے قریب جاؤ، روزہ رکھنے والوں کے قریب جاؤ، آپ بھی ویسے بنو۔ اور اگر اچھے آدمی کی صحبت کے بجائے برے آدمی کی صحبت اختیار کرو گے، ان لوگوں کی دوستی اختیار کرو گے جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جو نشے کے چکر میں پڑے ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، تو ویسا ہی انسان بدلتا ہی جائے گا، اور ایک دن ہوگا کہ اس کی صحبت کا اثر بن جائے گا۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت، اچھے کی سنگت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی سنگت اور اس کی صحبت، اس کا ساتھ تجھے کیا بنا دے گا؟ برا بنا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، شادی ہو یا بیاہ ہو یا خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، صبح ہو کہ شام ہو، جو حضور کی محبت میں رہے گا، حضور کے تصور میں رہے گا، خیال میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب اس کو اپنا جو ہے قرب عطا فرمائے گا۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسجد شریف بنائی ہے آپ نے، بہت اچھی بنائی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو